بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا فوت نہ ہوئی۔ دوسری شرط ہے کہ تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی۔ تیسری بات ہے کہ غیر محرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی۔ چوتھی ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑی۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بھائی ایسا کون بندہ ہوگا، تو بادشاہ شمس الدین التمش وہ نکل کر کے اور انہوں نے گویا یہ بیان کیا کہ میرے اندر اس تمام شرائط موجود ہیں، اور پھر نماز پڑھائی۔ اس میں مشائخ کچھ کتابوں کے حوالے ہیں، شیخ زکریا علیہ رحمہ، ملفوظات تھانوی علیہ رحمہ، قول الجلیل، تذکرۃ المعین، خزینۃ، یہ سب کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجیے ان میں سے کون سی کتاب میں موجود ہے۔ اول تو دیکھیے ہم لوگ یہ تحقیق کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ کون سا واقعہ کس کتاب میں ہے کہ نہیں، اور وہ بھی وہ واقعہ جن کا ہمارے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہماری آخرت میں ان واقعات کے تعلق سے پوچھ ہوگی۔ تو اب ہم کیوں ان سب کتابوں کو کھنگال لیں اور پھر آپ کو بتائیں کہ سب واقعہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو جائز ناجائز، حلال اور حرام، اصل اس جو چینل کا مقصد اور فوکس کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیز شرعی نقطہ نظر سے حلال اور حرام ہے، تاکہ ہم زندگی گزارنے میں اس کا لحاظ کر سکیں۔ باقی وہ چیزیں جن کا ہمارے عمل سے یا یہ کہ اللہ کے عام پوچھ نہیں ہوگی آخرت میں، ان چیزوں کو ہم لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس اعتبار سے یہ آپ کا سوال اگر ہم نہ جواب دیں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بات تو مشہور ہے، کہی بھی جاتی ہے۔ یہ سب باتیں بھی کسی کی زندگی کے تقدس کو، اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے تغلیباً اس طرح کے واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے، اور بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مقصد کی بھی نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت ابھی ہم آگے کریں گے۔ اب مثال کے طور پر اس میں پہلی چیز ہے کہ کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو۔ بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر قضا نہ ہونے کو کبھی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کبھی نہیں قضا ہوئی، حالانکہ ہو سکتا ہے کبھی قضا ہو گئی ہو، لیکن جو کہ کسی بندے کا معمول یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کبھی مہینے 2 مہینے میں ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکا، گھر میں پڑھ لیا کسی وجہ سے، لیکن جب وہ کہے گا تو وہ یہی کہے گا کہ ہم ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ یا دوسرا آدمی اس کی رپورٹنگ کرے گا تو یہی کرے گا کہ صاحب فلاں آدمی ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ان کی مس نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی نمازیں ایسی بھی ہیں جو انہوں نے گھر میں پڑھی ہیں، مس ہوئی ہیں، لیکن جب زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے تو آدمی اس طرح کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، اور ہر زبان کا محاورہ ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کسی کی تعریف و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اول تو یہ واقعہ ہے کہ نہیں، بھائی میرے علم میں نہیں ہے کہ واقعہ اور اس کی سند کیا ہے، تصدیق کیا ہے حدیث کی طرح ایسے کوئی اس کی سند ہمیں نہیں معلوم کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن جو واقعہ لوگوں نے بیان کیا اس کی توجیہ بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تکبیر اولیٰ کی بات ہے بہت ممکن ہے کہ وہ کبھی قضا نہ ہوئی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قضا ہوئی ہو، لیکن جو کہ اکثر انہوں نے نماز جماعت سے پڑھی ہے، اس لیے حکم لگ گیا اس کا۔ دوسری شرط ہے کہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اب ظاہر بات ہے یہ ممکن بھی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو حضور علیہ الصلوۃ کی بھی تہجد کی نماز چھوٹی ہے، قضا ہوئی ہے، تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ کوئی امتی نبی سے تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ واقعات کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان پر کوئی دار و مدار نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے بندے بھی پڑھے ہیں، تم بھی کم سے کم کچھ نیکیوں کی طرف، اعمال کی طرف آگے بڑھو۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کا۔ اس میں ان واقعات کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا کہ اب کوئی آدمی وہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے کہ واقعی یہ کوئی دن کی تہجد چھٹی یا نہیں چھٹی، کیونکہ تہجد تو حضور علیہ الصلوۃ کی بھی بعض اوقات چھوٹ جاتی تھی، پھر امتی کیا ہے۔ تیسری بات ہے کہ غیر محرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی۔ ہاں یہ ممکن ہے، بہت سے لوگ مل جائیں گے جو غیر محرم پر، یا اور آپ نے تو بری ہے بعض جگہوں پر تو ہے کہ غیر محرم پر نظر ہی نہ ڈالی ہو، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں تو نظر پڑ ہی جاتی ہے، اور بری نظر نہ ڈالی ہو یہ ممکن ہے، یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نظر پڑ بھی جاتی ہے تو وہ بری نظر نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے یہ تو خود شریعت میں بھی مطلوب نہیں ہے کہ اتنا التزام کیا جائے۔ دوام ضرور مطلوب ہے کہ آدمی نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، لیکن اتنا التزام کسی نفل کا کہ واجب کی طرح اس کا التزام ہو جائے، یہ خود شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے کہ صاحب عصر کی نماز کو اس طرح پڑھی جائے کہ کبھی بھی نہ چھوٹے وہ، تو یہ دوام بھی التزام کے حکم میں، اور کسی بھی نفل کا اس طرح التزام بھی شرعی نقطہ نظر سے سوال کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ان سب چیزوں میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح یا غلط ہے، بلکہ یہ ہے کہ دیکھو اس زمانے کے بزرگ تو بزرگ بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے جن کے اندر یہ صفات ہیں، اور یہ چاروں صفات میں پھر بار ذہن میں رہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ کبھی بھی نہ چھوٹی ہو، اس کا یہ مطلب ہوتا ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ عام طور سے وہ پڑھتے تھے، اکثر پڑھتے تھے، کبھی چھوٹ جائے
لیکن عام معمول یہ تھا کہ وہ عصر کی سنتیں بھی پڑھتے تھے. ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، فرض نہیں پڑھتے، وہ سنتیں تک کا خیال رکھتے تھے. یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کبھی چھوٹی ہی نہیں.